احبار 14واں باب۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ کوڑھی کے لیے جس دن وہ پاک قرار دیا جائے، یہ شرح ہے کہ اسے کاہن کے پاس لے جائیں، اور کاہن لشکرگاہ کے باہر جائے اور کاہن خود کوڑی کو ملاحظہ کرے، اور اگر دیکھے کہ اس کا کوڑ اچھا ہو گیا ہے تو کاہن حکم دے کہ وہ جو پاک قرار دیا جانے کو ہے اس کے لیے 2 زندہ پاک پرندے اور دیودار کی لکڑی اور سرخ کپڑا اور زفا لیں، اور کاہن حکم دے کہ ان میں سے ایک پرندہ کسی مٹی کے برتن میں بہتے ہوئے پانی کے اوپر ذبح کیا جائے۔ پھر وہ زندہ پرندہ کو اور دیودار کی لکڑی اور سرخ کپڑے اور زوفا کو لے، اور ان کو اور اس زندہ پرندہ کو اس پرندہ کے خون میں غوطہ دے جو بہتے پانی پر ذبح ہو چکا ہے، اور اس شخص پر جو کوڑ سے پاک قرار دیا جانے کو ہے 7 بار چھڑک کر اسے پاک قرار دے، اور زندہ پرندہ کو کھلے میدان میں چھوڑ دے۔ اور وہ جو پاک قرار دیا جائے گا اپنے کپڑے دھوئے اور سارے بال منڈائے اور پانی میں غسل کرے، تب وہ پاک ٹھہرے گا۔ اس کے بعد وہ لشکرگاہ میں آئے، پر 7 دن تک اپنے خیمہ کے باہر ہی رہے، اور 7ویں روز اپنے سر کے سب بال اور اپنی داڑھی اور اپنے ابرو غرض اپنے سارے بال منڈائے اور اپنے کپڑے دھوئے اور پانی میں نہائے، تب وہ پاک ٹھہرے گا۔ اور وہ 8ویں دن 2 بے عیب نر برے اور ایک بے عیب یک سالہ مادہ برا اور نذر کی قربانی کے لیے ایفا کے 3/4 حصہ کے برابر تیل ملا ہوا میدا اور لوج بھر تیل لے۔ تب وہ کاہن جو اسے پاک قرار دے گا اس شخص کو جو پاک قرار دیا جائے گا اور ان چیزوں کو جو خداوند کے حضور خیمہ اجتماع کے دروازہ پر حاضر کرے، اور کاہن نر بروں میں سے ایک کو لے کر جرم کی قربانی کے لیے اسے اور اس لوج بھر تیل کو نزدیک لائے، اور ان کو ہلانے کی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور ہلائے، اور اس برہ کو مقدس میں اس جگہ ذبح کرے جہاں خطا کی قربانی اور سوختنی قربانی کے جانور ذبح کیے جاتے ہیں، کیونکہ جرم کی قربانی خطا کی قربانی کی طرح کاہن کا حصہ ٹھہرے گی، وہ نہایت مقدس ہے۔ اور کاہن جرم کی قربانی کا کچھ خون لے، اور جو شخص پاک قرار دیا جائے گا اس کے داہنے کان کی لو پر اور داہنے ہاتھ کے انگوٹھے پر اور داہنے پاؤں کے انگوٹھے پر اسے لگائے، اور کاہن اس لوج بھر تیل میں سے کچھ لے کر اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی میں ڈالے، اور کاہن اپنی داہنی انگلی کو اپنے بائیں ہاتھ کے تیل میں ڈبوئے، اور خداوند کے حضور کچھ تیل 7 بار اپنی انگلی سے چھڑکے، اور کاہن اپنے ہاتھ کے باقی تیل میں سے کچھ لے، اور جو کچھ پاک قرار دیا جائے گا اس کے داہنے کان کی لو پر اور اس کے داہنے ہاتھ کے انگوٹھے اور داہنے پاؤں کے انگوٹھے پر جرم کی قربانی کے خون کے اوپر لگائے، اور جو تیل کاہن کے ہاتھ میں باقی بچے اسے وہ اس شخص کے سر میں ڈال دے جو پاک قرار دیا جائے گا۔ یوں کاہن اس کے لیے خداوند کے حضور کفارہ دے، اور کاہن خطا کی قربانی بھی گزرانے اور اس کے لیے جو اپنی ناپاکی سے پاک قرار دیا جائے گا کفارہ دے۔ اس کے بعد وہ سوختنی قربانی کے جانور کو ذبح کرے۔ پھر کاہن سوختنی قربانی اور نذر کی قربانی کو
मज़बा पर चढ़ाए। यूं काहिन उसके लिए कफारा दे तो वो पाक ठहरेगा। और अगर वो गरीब हो और इतना उसे मकदूर ना हो तो वो हिलाने के वास्ते जुर्म की कुर्बानी के लिए एक नर बर्रा ले ताकि उसके लिए कफारा दिया जाए। और नजर की कुर्बानी के लिए एफा के 10वें हिस्सा के बराबर तेल मिला हुआ मैदा और लौज भर तेल, और अपने मकदूर के मुताबिक 2 कुमरियां या कबूतर के 2 बच्चे भी ले, जिनमें से एक तो खता की कुर्बानी के लिए और दूसरा सोखनी कुर्बानी के लिए हो। उन्हें वो 8वें दिन अपने पाक करार दिए जाने के लिए काहिन के पास खैमाए इज्तमा के दरवाजा पर खुदावन के हजूर लाए। और काहिन जुर्म की कुर्बानी के बर्रा को और उस लौज भर तेल को लेकर उनको खुदावन के हजूर हिलाने की कुर्बानी के तौर पर हिलाए। फिर काहिन जुर्म की कुर्बानी के बर्रा को ज़िबा करे और वो जुर्म की कुर्बानी का कुछ खून लेकर जो शख्स पाक करार दिया जाएगा उसके दाहिने कान की लौ पर और दाहिने हाथ के अंगूठे और दाहिने पांव के अंगूठा पर उसे लगाए। फिर काहिन उस तेल में से कुछ अपने बाएं हाथ की हथेली में डाले और वो अपने बाएं हाथ के तेल में से कुछ अपनी दाहिनी उंगली से खुदावन के हजूर 7 बार छिड़के। फिर काहिन कुछ अपने हाथ के तेल में से ले और जो शख्स पाक करार दिया जाएगा उसके दाहिने कान की लौ पर और उसके दाहिने हाथ के अंगूठे और दाहिने पांव के अंगूठे पर जुर्म की कुर्बानी के खून की जगह उसे लगाए। और जो तेल काहिन के हाथ में बाकी बचे वो उसे उस शख्स के सिर में डाल दे जो पाक करार दिया जाएगा, ताकि उसके लिए खुदावन के हजूर कफारा दिया जाए। फिर वो कुमरियों या कबूतर के बच्चों में से जिन्हें वो ला सका हो एक को चढ़ाए, यानी जो कुछ उसे मुयस्सर हुआ हो उसमें से एक को खता की कुर्बानी के तौर पर और दूसरे को सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर नजर की कुर्बानी के साथ गुजराने। यूं काहिन उस शख्स के लिए जो पाक करार दिया जाएगा खुदावन के हजूर कफारा दे। उस कोड़ी के लिए जो अपने पाक करार दिए जाने के सामान को लाने का मकदूर ना रखता हो, शरह ये है। फिर खुदावन ने मूसा और हारून से कहा कि जब तुम मुल्के कैनान में, जिसे मैं तुम्हारी मलकियत किए देता हूं, दाखिल हो और मैं तुम्हारे मेरासी मुल्क के किसी घर में कोढ़ की बला को भेजूं, तो उस घर का मालिक जाकर काहिन को खबर दे कि मुझे ऐसा मालूम होता है कि उस घर में कुछ बला सी है। तब काहिन हुक्म करे कि इससे पेशतर के उस बला को देखने के लिए काहिन वहां जाए, लोग उस घर को खाली करें, ताकि जो कुछ घर में हो वो नापाक ना ठहराया जाए। इसके बाद काहिन घर देखने को अंदर जाए और उस बला को मुलाहजा करे, और अगर देखे कि वो बला उस घर की दीवारों में सब्जी या सुर्खी माइल गहरी लकीरों की सूरत में है और दीवार में सतह के अंदर नजर आती है, तो काहिन घर से बाहर निकलकर घर के दरवाजा पर जाए और घर को 7 दिन के लिए बंद कर दे, और वो 7वें दिन फिर आकर उसे देखे। अगर वो बला घर की दीवारों में फैली हुई नजर आए तो काहिन हुक्म दे कि उन पत्थरों को जिनमें वो बला है निकाल कर उन्हें शहर के बाहर किसी नापाक जगह में फेंक दें। फिर वो उस घर को अंदर ही अंदर चारों तरफ से खुरचवाए और उस खुरची हुई मिट्टी को शहर के बाहर किसी नापाक जगह में डालें,
اور وہ ان پتھروں کی جگہ اور پتھر لا کر لگائیں، اور کاہن تازہ گارے سے اس گھر کی استرکاری کرائے۔ اور اگر پتھروں کے نکالے جانے اور اس گھر کے کھرچے اور استرکاری کرائے جانے کے بعد بھی وہ بلا پھر آ جائے اور اس گھر میں پھوٹ نکلے، تو کاہن اندر جا کر ملاحظہ کرے، اور اگر دیکھے کہ وہ بلا گھر میں پھیل گئی ہے تو اس گھر میں کھا جانے والا کوڑ ہے، وہ ناپاک ہے۔ تب وہ اس گھر کو، اس کے پتھروں اور لکڑیوں اور اس کی ساری مٹی کو گرا دے، اور وہ ان کو شہر کے باہر نکال کر کسی ناپاک جگہ میں لے جائے، ماں سوائے اس کے اگر کوئی اس گھر کے بند کر دیے جانے کے دنوں میں اس کے اندر داخل ہو تو وہ شام تک ناپاک ٹھہرے گا۔ اور جو کوئی اس گھر میں سوئے وہ اپنے کپڑے دھو ڈالے، اور جو کوئی اس گھر میں کچھ کھائے وہ بھی اپنے کپڑے دھوئے۔ اور اگر کاہن اندر جا کر ملاحظہ کرے اور دیکھے کہ گھر کی استرکاری کے بعد وہ بلا اس گھر میں نہیں پھیلی، تو وہ اس گھر کو پاک قرار دے، کیونکہ وہ بلا دور ہو گئی۔ اور وہ اس گھر کو پاک قرار دینے کے لیے 2 پرندے اور دیودار کی لکڑی اور سرخ کپڑا اور زوفا لے، اور وہ ان پرندوں میں سے ایک کو مٹی کے کسی برتن میں بہتے ہوئے پانی پر ذبح کرے۔ پھر وہ دیودار کی لکڑی اور زوفا اور سرخ کپڑے اور اس زندہ پرندہ کو لے کر ان کو اس ذبح کیے ہوئے پرندہ کے خون میں اور اس بہتے ہوئے پانی میں غوطہ دے، اور 7 بار اس گھر پر چھڑکے، اور وہ اس پرندے کے خون سے اور بہتے ہوئے پانی اور زندہ پرندہ اور دیودار کی لکڑی اور زوفا اور سرخ کپڑے سے اس گھر کو پاک کرے، اور اس زندہ پرندہ کو شہر کے باہر کھلے میدان میں چھوڑ دے۔ یوں وہ گھر کے لیے کفارہ دے تو وہ پاک ٹھہرے گا۔ کوڑ کی ہر قسم کی بلا کے اور صافہ کے لیے، اور کپڑے اور گھر کے کوڑ کے لیے، اور ورم اور پپڑی اور چمکتے ہوئے داغ کے لیے شرع یہ ہے، تاکہ بتایا جائے کہ کب وہ ناپاک اور کب پاک قرار دیے جائیں۔ کوڑ کے لیے شرع یہی ہے۔